جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس راؤ، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو بڑی سٹوری دبنگ انٹری ہوئی ہے، ان کا نام ہے فردوس عاشق عوان صاحبہ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا جیسے ان کو برطرف کیا گیا تھا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، سیم ہی اب ان کا ایک نیا نوٹیفیکیشن سامنے آیا اور ان کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کو مشیر برائے اطلاعات لگا دیا ہے کہ بڑی خبر ہے، بڑا اس پہ آپ کو پتہ لے دے ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے موٹو نہیں سمجھ رہے۔ آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ میری کچھ یہاں وزیروں سے بات ہوئی ہے تو ان کے نوٹس میں بھی نہیں تھا، کسی کے نالج میں بھی نہیں تھا۔ یہ بات صرف 3 لوگوں کے درمیان تھی، عمران خان صاحب تھے، اس میں فردوس عاشق عوان صاحبہ تھیں، یا وزیر اعلیٰ تھے، ان کے تینوں کو پتہ تھا، باقی بالکل یہ آپ کہہ سکتے کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب پنجاب میں اس طرح کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اسپیشلی جو ان کے بڑے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں پنجاب میں، بڑی ان کی امپورٹنس دی جاتی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، ان کو خود نہیں پتا تھا۔ میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا، ٹی وی پہ چل رہا تھا کسی جگہ پہ، تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا، اب آپ اس کے بعد وزیر اطلاعات نہیں رہے پنجاب میں، تو انہوں نے کب کی بات، انہوں نے ابھی خبر آ رہی، تو وہ کہتے ہیں جی میرے نالج میں تو نہیں ہے۔ اب یہاں سے دیکھنے کہ عمران خان صاحب نے اتنا خفیہ رکھا ہے اس بات کو کہ جس وزیر کو یہ آ کے برطرف کر رہے تو ان کو بھی انہوں نے انفارم کرنا، چھوٹا سا ٹیکسٹ کرنا، میسج کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ چلے بندہ بتا ہی دیتا ہے کٹسی سے کہ بھائی صاحب آپ کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں، آپ کی جگہ کوئی نیا بندہ لا رہے ہیں، آپ کی سروسز بڑی اچھی تھی لیکن اب ہمیں کوئی تھوڑی سی چینجز کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ سائٹ پہ ہو جائیں۔ اور ان کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والے تھے، پھر یہ ان کے فیاض الحسن چوہان صاحب کی۔ خیر اب یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اب آپ اس سے دیکھ لیں اگر فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا تو اس کے بعد جو فیڈرل حکومت ہے یا یہاں کے کیبنٹ کے بڑے اہم وزیر سمجھے جاتے ہیں، ترجمانوں کی میٹنگ جو ہوتی ہے یہاں پہ، اور وزیر اعظم کی اپنی ان کی ایک ذاتی ٹیم ہے، ان کی سرکاری ٹیم ہے، تو میرے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کسی کو بھی ہوا نہیں لگنے دی گئی۔ اور جو بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے کچھ یہاں ذرائع نے بتائی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے عمران خان صاحب اور فردوس عاشق عوان صاحبہ جو ہے رابطے میں تھے، اور ان کی لاسٹلی ابھی یہاں پہ یہ بنی گالہ میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اور آپ یہاں سے دیکھ لو اس ملاقات کو کتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ کسی کو اس کی ہوا نہیں لگنے دی گئی، نہ کیبنٹ کے کسی ممبر کو پتہ تھا، نہ ایون پرائم منسٹر کی اپنی جو ٹیم ہے، سرکاری ٹیم ہے، ان کے نالج میں بھی نہیں تھا، ان کے سٹاف کو بھی نہیں پتہ، سٹاف سے مراد ان کے پرنسپل سیکرٹریز ہیں یا دیگر لوگ ہیں، اور ان کو بھی ہوا نہیں لگنے دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے یہ ملاقات جو ہے یہ بنی گالہ میں کی گئی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر آفس میں نہیں کی گئی، جہاں پہ سرکاری ملاقاتیں ہوتی ہیں یا شیڈول پہ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس ملاقات کو منیمم طریقے سے خان صاحب کی کوشش تھی کہ اس کو بالکل خفیہ رکھا جائے، ان سے ملاقات کی جائے، ان کو بلایا جائے اور ان کی بات سنی جائے، اپنی کچھ باتیں سنائی جائیں، ماضی میں ان سے کیا غلطی ہوئیں اور اس کے بعد حکومت سے کیا غلطیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ طے کی۔ اب آپ کو ملاقات کی تھوڑی سی میں کہانی میں بعد میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے سے اپنے ترجمان جو ہیں یا ان کی ٹیم جو ہے ان سے بڑا وہ ڈس اپوائنٹڈ سے نظر آ رہے ہیں، وہ تھوڑی سی فرسٹریشن ان کے رینکس میں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ وزیر جو ہیں ان کے وہ شاید پرفارم نہیں کر پا رہے۔ پرفارمنس سے مراد ان کی منسٹریز کی پرفارمنس نہیں ہے کہ وہ جائیں اپنی وزارتوں کو ٹھیک کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، یا مسائل کیا ہیں، مشکلات کیسے حل کریں، اس سے نہیں مسئلہ ان کا، وہ پرابلم نہیں ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ آپ لوگ جو ہیں پراپر طریقے سے حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، ان کے اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں، اچیومنٹس ہیں، یا ان کے مخالفین کا جو نیریٹو ہے، اگین عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، وہ ٹی وی سکرین پہ چھا رہا ہے، جس سے حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اور زیادہ پبلک کرٹیسزم جو ہے حکومت پہ آنا شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے آپ نے نوٹ کیا پچھلے کچھ دنوں سے نہ صرف ٹی وی چینلز کو خود انہوں نے انٹرویوز دینے شروع کر دیں، بلکہ ان کی لینگویج جو ہے وہ سخت لفظ اب استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ یوزلی پہلے پرائم منسٹر پاکستان کچھ عرصہ تھا وہ ٹی وی چینل سے دور رہے ہیں، کیونکہ سیٹسفائی تھے کہ جو کام میں نے کرنا ہے، میرے وزیر یا میرے ترجمان جو ہے نا پارٹی کے وہ کر رہے ہیں۔ یا اگرچہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کئی ترجمانوں کو انہوں نے فارغ بھی کیا، ان کی چھٹی بھی کی، اسپیشل اسسٹنٹ تھے ماضی میں ان کو بھی ہٹایا گیا، اس کے باوجود ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ بلکہ میری کسی ان کے ترجمانوں کو ایک بڑے اہم سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی بڑے سخت آپ آج کل آپ کا لہجہ سخت ہو گیا، ٹی وی چینلز پہ ہو گیا، ٹویٹر پہ ہو گیا، دیگر چیزوں پہ، تو خیر ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ تو بڑا تو میں نے ویسے ہنستے ہوئے کہا کہ خان صاحب تو بڑے خوش ہوں گے آپ سے۔ انہوں نے کہا حضور وہ خوش کہاں پہ، ناراض ہیں، یہ میرے ان سے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی کہ ناراض ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ابھی کچھ نہیں کر پا رہے، ہمیں کوئی مزید سخت بات کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی جب انہیں فیل ہوا ہے کہ میرے منسٹر ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں اس پہ میڈیا فرنٹ پہ، آپ پتہ کئی وزارتیں بھی چینج کی ہیں انہوں نے، آلریڈی میرے کو 3 4 وزیر جو ہے انہوں نے چینج کیا وہاں پہ، اپنا انفارمیشن
کمیشن کے حوالے سے فیڈرل ہو یا آپ کی پروونشل حکومت ہو. تو اس کے بعد خود انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی سخت باتیں کرنا شروع کر دیں, اور پلس اب ان کی پبلک تقریریں جو سنے انہوں نے جو کی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ وہ ٹیم کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ مجھے یہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں جب صابر شاکر صاحب اور ان غلام حسین صاحب نے ایئر وے کے لیے انٹرویو کیا تو اس وقت بھی خان صاحب نے ان کو کچھ لوگوں نے آ کے جیسے ہوتے بتانے کی کوشش کی کہ سر یہ باتیں آپ نے کرنی ہے, تو خان صاحب نے کہا جی یہ چھوڑیں, میرا جب انٹرویو ختم ہوگا تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے اس انٹرویو کو دیکھنا ہے اور یہی پالیسی ہے, یہی لائن رکھنی ہے. اور اس میں پتہ ہے آپ کو خان صاحب نے خاصی انہیں سخت باتیں کی. سو پارٹی کو وہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ کا نیریٹو سخت ہونا چاہیے, جاندار ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا تھوڑے سے اس پہ ڈیفینسو جا رہے ہیں, سو آپ نے اس میں ایگریسو جانا ہے, یہ اپروچ تھی. اب ان کو بہت ساری یہ چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں وہ جو کچھ بھی تھیں, بہت سارے ان کی پارٹی کے اندر بڑی ان پہ ریزسٹنس تھی. ان کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ سفارش پہ آئی ہیں, کسی نے امپوز کیا ہے, کوئی پرچی لے کے آئی ہیں, اور وہ کسی اور کو وہ کہتے ہیں نا وہ زیادہ خاطر میں لاتی نہیں تھی عمران خان صاحب کے علاوہ. کیبنٹ میں بھی بہت ساری ان کی اپوزیشن تھی, ایون سرکاری بیوروکریسی میں ان کے ساتھ ان کی ٹگ آف وار چل رہی تھی, اور فردوس عاشق امان صاحبہ سمجھتی تھی کہ ان کے خلاف سازش کی گئی. اور اسپیشلی جب ان پہ الزامات لگائے گئے کہ کچھ یہاں پہ کوئی کمپنیاں تھیں, یہاں پہ اس کی اشتہاری کمپنیاں بنائیں, انہوں نے کوئی پیسے دیے, تو خان صاحب کو یہ تصور دیا گیا ان کے قریبی وزیروں نے اور ان کی سرکاری ٹیم نے کہ فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہے وہ شاید بہت سارے پیسے بنا رہی ہیں, بہت ساری کمپنیز کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور پھر اس پہ خان صاحب جو ہیں کنونس ہو گئے کہ اوکے آپ اس کی تحقیقات کروائیں اور ان کو کہیں کہ استعفیٰ دے دیں. جس پر آپ کو یاد ہے یہ بات پہلے بھی میں نے رپورٹ کی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان صاحب, تو انہوں نے بلا کر کہا, اور اس پر شہزاد اکبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. انہوں نے فردوس عاشق امان صاحب کو کہا, انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے استعفیٰ لینے والے, آپ تو سرکاری ملازم ہیں, آپ گریڈ 21 کے افسر ہیں, آپ کو جرأت کیسے ہوئی ہے کہ آپ آ کے مجھ سے استعفیٰ مانگیں. اور اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو مجھ پہ کوئی اعتراض ہے, انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا, وہ مجھے بلا کے کہہ دیں میں چلی جاؤں گی. تو اس پہ اعظم خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے ہی کہا ہے کہ آپ سے استعفیٰ لیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری پھر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کروا دیں, میں ان کو خود بتا دیتی ہوں, میں خود بات کر لیتی ہوں کہ انہیں میری کون سی بات اچھی نہیں لگتی ہے, کون سے ایسے الزامات ہیں جو ان کو بتائے گئے ہیں جس کا اگین ان کو رانج ہے, اور انہوں نے کہا جی مجھے ہٹا دیا جائے. تو بھی ان کے ملاقات نہیں کرانے دی گئی تھی اعظم خان صاحب نے, جس پہ اچھی خاصی تو میں اور بڑی ہارش اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا, ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ڈسمس کر دیں, ڈی نوٹیفائی کر دیں, میں نے استعفیٰ نہیں دینا. اور انہیں بلکہ 2-4 پہلے بھی لوگوں کے نام بتائے, انہوں نے کہا جی فلاں کو جو آپ نے بلا کر استعفے لیے تھے میں وہ نہیں ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے آپ اس پہ بلی کر لیں گے, مجھے آپ مجھے تھریٹ کر لیں گے اور میں آپ کو استعفیٰ دے کے چلی جاؤں گا, چپ کر کے بیٹھ جاؤں گی, تو ایسا نہیں ہوگا. اور وہی کچھ ہوا, جو ہی وہ باہر نکلی ہیں وہاں سے دفتر سے, ان کے اعظم خان صاحب سے ساتھ ہی ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا, اور ٹی وی چینلز پر ان کے خلاف خبریں چلوائی گئی تھیں, اور آپ کو یاد ہوگا سٹوریز چلائی گئیں کہ ان کے کرپشن سامنے آ گئی ہے, ان کی بہت ساری چیزیں پکڑ لی گئیں, اور اب ان کے خلاف تحقیقات ہو گئی. یہ جو سٹائل ہوتا ہے ہمارے, ان کو اچھا خاصا وہاں پہ رگڑا لگایا گیا ٹی وی چینلز پہ. پھر اگر یہ کافی نہیں تھا, آ کے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے گئے, گالی گلوچ, وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کلچر ہے, جو بندہ چلا جائے نہ اس کے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. حسب فردوس عاشق امان صاحبہ کے خلاف بھی ہوئیں. اس کے باوجود انہوں نے کچھ اب یہ جا کے 2-3 ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز بھی دیے, بڑی ہارڈ ہٹنگ گفتگو بھی کی, انہوں نے نام لیے کہ فلاں لوگ ہیں میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو غلط بتایا گیا. تو میری یہ اطلاعات ہیں, اب میں آپ کو ذرائع کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے آ کے اس پہ ٹی وی چینل پہ بات کی تھی, میرا خیال عادل عباسی صاحب کے شو میں انہوں نے اس پہ AR وے پہ انہوں نے بات کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی اس پہ یہ 3-4 بلاگ اس پہ کیے تھے, خاصی انسائٹ سٹوریز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی. تو ان کو میسج بھیجا گیا تھا ان کو اگر عمران خان صاحب کے کیمپ کی طرف سے کہ جو ان کے سمپتھائزر کو 1-2 تھے بنی گالا میں, کہا گیا کہ آپ فوری طور پر چپ کر جائیں, آپ اس پہ میڈیا پہ نہ آئیں, کوئی بات نہ کریں, بیان بازی نہ کریں, آپ اپنے حلقے میں جائیں اور کام کریں. 3 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا, 3 مہینے آپ چپ کر کے رہنا. ٹیسٹ لیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو 3 مہینے چپ کر کے بیٹھ سکتی ہیں, تو پھر ہم دیکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے کے بعد ہی تقریباً اتنا ہی پیریڈ بن رہا ہے, 3 یا 4 مہینے. تو خان صاحب اور ان کے درمیان دوبارہ رابطے ہوئے, اور خان صاحب نے ان کو بلایا ہے, وہاں پہ بنی گالا میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہاں پہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے جو کچھ مجھے وہاں پہ ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ گلے کیے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی, آپ کی ٹیم نے زیادتی کی, انہوں نے مجھے ڈیفیم کیا, مجھے انہوں نے تھریٹ کیا, مجھے ڈی نوٹیفائی کیا گیا, اور میرے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے, میرے خلاف یہ غلط خبریں چلوائی گئیں. اور جو ذرائع کہہ رہے ہیں خان صاحب سے کوئی
ان کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خان صاحب نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا فردوس عاشق امان صاحبہ کو کہ جی بالکل کہ ہماری سائڈ سے غلطیاں ہوئی، ہمیں آپ کو پرسیو کرنے میں جو آپ سے ریلیٹڈ مجھے باتیں بتائی گئی تھیں وہ غلط تھیں، وہ ٹھیک نہیں تھیں، آپ کی پارٹی کے لیے بڑی سروسز تھیں، آپ بہتر کام کر رہی تھیں، اچھا کام کر رہے تھے. سو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے خان صاحب نے کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا یا جو کچھ میں نے کہا تھا یا انہوں نے کہا تھا مجھے اور آپ کے خلاف ایکشن کرائے گئے تھے وہ ایکشن وہ ٹھیک نہیں تھے. سو خان صاحب نے یہ چیزیں جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں انہوں نے ایڈمٹ کی ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ کے ساتھ ملاقات میں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح کی یہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں. اور وہ خیر بات وہاں پہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد نیکسٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی پرانی سیٹ پہ ان کو ریسٹور کیا جائے، شبلی فراز صاحب کی جگہ لگایا جائے یا ان کو کہاں لگایا جائے. سو یہ بم شیل بھی تھا ان کے لیے جو ذرائع کہہ رہے ہیں ان فردوس عاشق امان صاحبہ کے لیے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پنجاب میں جائیں اور پنجاب میں جا کے وزیر اطلاعات لگ جائیں یا مشیر اطلاعات لگ جائیں، تو اس پہ بھی جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فردوس عاشق امان صاحبہ نے کچھ رجسٹ کیا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میں فیڈرل منسٹر تھی، فیڈرل منسٹر سے اب میں پروونشل منسٹر کے طور پر جاؤں گی اور مشیر کے طور پر ان کی بزدار صاحب کی میں ایکٹ کروں گی. کبھی میں یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپوکس پرسن تھی یا ان کی وزیر تھی، وفاقی وزیر بڑی اہم تھی. اب مجھے جا کے ایک صوبے کا ایک محکمہ دیا جا رہا ہے، صوبائی محکمہ دیا جا رہا ہے. سو انہوں نے اس پہ کچھ رجسٹ کیا، انہوں نے ریزرویشنز انہوں نے دی. لیکن خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہمیں پنجاب میں زیادہ ضرورت ہے، پنجاب اس وقت بڑا بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے، پنجاب میں ایک بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے اور وہاں پہ فیاض حسن چوہان صاحب جو ہے نا وہ شاید مینیج نہیں کر پا رہے اس وقت. ہمیں یہاں سینٹر سے زیادہ پنجاب میں آپ کی ضرورت ہے. اب پنجاب میں جائیں، وہاں پہ افیئرز دیکھیں، معاملات کو سنبھالیں، میڈیا کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بڑی پاورفل ہو رہی. اسپیشلی میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ ان کے ذہن میں، کیونکہ پنجاب میں جو ان کا مریم نواز صاحبہ کا یہ کلاؤڈ جو ہے یا ان کی جو پریزنس ہے یا پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے یا ان کا ویٹ جو ہے نا وہ خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. اور وہ جو فیاض حسن چوہان صاحب ہیں شاید وہ میچ نہیں کر پا رہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ پچھلے 1-2 مہینے میں جس طرح کی تقریریں کی ہیں، میڈیا میں انہوں نے ٹاکس کی ہیں یا جس طرح کے تعلقات بنائے ہیں، تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ مجھے ان کے مقابلے پہ اتارنے کے لیے فردوس عاشق امان صاحبہ جیسی ایک سخت اسٹرانگ ایک وومن ایک وہاں سپوکس پرسن چاہیے. اور آپ کہتے ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ جو وہ خاصی سخت زبان استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. جو بات جتنی وہاں پہ فیاض حسن چوہان صاحب جتنی بھی گفتگو کر لیں وہ پھر بھی جا کے میرا خیال ہے بہت ساری خواتین ہیں وہاں پہ پنجاب میں اس کی پی ایم نواز کی، وہ شاید میچنگ وہ رسپانس نہیں دے سکتے. تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ خاتون کا مقابلہ اگر کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو تو آپ کو وہاں فردوس عاشق امان صاحب کو وہاں اتارنا پڑے گا. اور ان کو پورا کانفیڈنس دیا گیا، کھلا ہاتھ دیا گیا کہ آپ جائیں اور مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو ان کی پارٹی کی خواتین ہیں جو بڑی اسٹرانگ وہ گفتگو کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ایون ٹویٹر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ خواتین ہیں پی ایم نواز کی، ان کی اسٹرانگ ورڈڈ ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں. سو الٹیمیٹلی ان کو لایا گیا ہے، لانچ کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو وہاں کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کی خواتین کا جو گروپ ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور ان کے نزدیک ان کو مجھے یہ لگتا ہے، میری کچھ خبر ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو دوبارہ فیڈرل حکومت میں لایا جا سکتا ہے. جو ان کے ساتھ یہی وعدہ کیا گیا کہ دوبارہ آپ کو کچھ عرصے بعد آپ ذرا پنجاب کے معاملات کو سنبھال لیں، دیکھ لیں، اس کے بعد ان کو فیڈرل حکومت میں دوبارہ کوئی عہدہ یہاں دیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی ہے. سو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں، مجبوریاں ہیں، انہوں نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ فردوس عاشق امان صاحبہ جن کو 3-4 مہینے پہلے بڑے انسرمونیسلی بڑے برے انداز میں ان کو ڈسمس کر کے گھر بھیجا گیا تھا اور ان کی ٹیم نے ان پہ اچھے خاصے الزامات لگائے تھے، ان کو دوبارہ وہ واپس لائے ہیں. اور اچھا خاصا ان کو ساتھ گلے شکوے ان کے ساتھ ختم کرنے کے بعد ان گفتگو شیئر یہ ان کے ساتھ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو فردوس عاشق امان صاحب ہیں وہ ونڈیکیٹ فیل کر رہے ہیں، خاصا کانفیڈنس فیل کر رہے ہیں. اسپیشلی وہ شہزاد اکبر اور اعظم خان صاحب نے جس طریقے سے ان سے استعفے لینے کی کوشش کی تھی، تو وہ یہی سمجھتی ہیں جو ان کے ذرائع ہیں کچھ وہ جو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ایک طرح کی وہ کہتے ہیں فائنل لاف جو ہے 3-4 مہینے چپ رہنے کے بعد انہوں نے آخرکار اپنی دوبارہ مورل وکٹری جو ہے نا انہوں نے سکور کی، اعظم خان صاحب پہ کی ہے، شہزاد اکبر صاحب پہ کی ہے. اور کیبنٹ میں بڑی تعداد میں وزیر ان کے خلاف تھے، ان کے خلاف بھی انہوں نے ایک طرح کا سکور کیا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو پرانا جو سٹائل ہے کہ لوگوں کو ٹیم کو چینج کرتے رہتے ہیں، پلیئرز کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، کہ اب کی دفعہ جو انہوں نے وہاں پہ پنجاب میں چینج کی ہے بڑی میجر چینج سمجھی جا رہی ہے. اس کے آنے والے دنوں میں آپ کچھ امپیکٹ دیکھیں گے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اور اس میں فردوس عاشق جو ہیں تو اب کی دفعہ وہ کیا ڈیلیور کرتی ہیں، کیا وہ پہلے کی طرح اسٹرانگ ورڈڈ ہوں گی، وہ تھوڑی ماڈسٹ رہیں گی، کچھ اگریشن کے ساتھ ہوں گی. میرا خیال ہے آنے والے 2-4 دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی جو خفیہ ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ کیا کچھ اس میں طے کیا ہے. لیکن یہ بات طے ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے ان کو یہ پورا مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے کہ آپ نے جارحانہ اننگز کھیلنی ہے، آپ نے ڈیفینسو نہیں جانا، آپ نے اگریشن میں جانا ہے، آپ نے اٹیکس کرنے ہیں اور اپنے مخالفین کو جیسے کہتے ہیں نا یہ تہ نحس کر دینا ہے.
ہے اور یہی مینڈیٹ ان کو دیا گیا، یہی ان کو یہ حوصلہ دیا گیا، یہی کچھ ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے کمزور نہیں پڑنا اور آپ نے سخت زبان، سخت لہجے اور سخت سٹائل میں آپ نے ان کی پارٹی کا نیریٹو جو ہے نا آگے بیان کرنا ہے۔